اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسر الله في العالمين. ياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين على القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعزمتهم وولايتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء يسرناه في إمام مبين. صلوات أنزلنا على محمد شيعنا على محمد ونفعنا على محمد. سوگواران سید الشہداء و دعائے مدین خواتین کو جمعہ السلام علیکم. شہزادی آپ کی نیک حالتوں کو مستراب فرمائے، اس فرش پہ بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کے عقیدوں کو درست فرمائے، آپ کی چھوٹی بڑی ظاہر باطنی دلی ذہنی قولی فعلی عبادتوں کو مستراب فرمائے، اور روز حشر بارگاہ خداوندی میں تمام عزاداروں کی نوکری کو بطور سفارش قبول فرمائے. اور جب آپ کے گناہ یا آپ کی کوئی لغزشیں آپ کو اذیت میں اور مصیبت میں گرفتار کر لیں تو سیدانی آپ کو اپنے بھائی کے پوستے کے صدقے میں وسیلے سے آپ کی مصیبتوں کو دور فرمائیں، اور یہ ذکر کرنا ابھی بھی اور پڑھنے کی دنیا میں اور دنیا کے بعد بھی نصیب فرمائیں. قبر میں بھی آل محمد آپ کو وہ تائید دیں، وہ سکون دیں، اور وہ شرف عطا کریں کہ جب آپ قبر کی تنہائیوں میں رو رہے ہوں، پریشان ہو رہے ہوں، تو آپ کا مولا آ کے کہے اے میرے عزادار آ جا اور مجھے کر دو بلا لے چلے. اور قائم آل محمد کا ضرور تنزل فرمائیں، ہمیں اپنے عوام میں انسان قرار فرمائیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی جب آواز ہو عزادار سید الشہداء یہ مسئلہ اور آگے بڑھا. سوچ رہا تھا کہ وہی مجلس کی عنوان کی آیت پڑھوں جو کل مکمل نہیں کر پائے تھا ترجمہ میں، لیکن نہ جانے کیوں دل اضطراب میں تھا کہ وہ اس آیت کا مقدمہ بنا کے کل انشاءاللہ اس کا نتیجہ دوں گا اس آیت کو. عزیزان گرامی، یہ دیکھیے کتنی جلدی آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ابھی ہم ڈھنگ سے آمادہ بھی نہیں ہو پائے رونے کے لیے یا محرم کی تیاری کے لیے. اب محرم کتنی تیزی سے آگے جا رہا ہے. تو ایک گزارش ہے شروع ہونے سے پہلے اپنے الفاظوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی، اپنی خواہش کو، اپنے جذبات کو، یہ جتنا ہو سکے شریک ہوئیے آل محمد کے غم میں اور فضائل میں، ذہنی طور پہ بھی، قولی طور پہ بھی، فعلی طور پہ بھی حاضر ہوتے ہیں. چونکہ جو ان دنوں میں رہتا ہے بس وہ انہی دنوں میں رہتا ہے. کیا نصیب ہوا کہ سال بھر بعد اس کو کس طریقے سے غم کرنا نصیب فرمائے. کیونکہ آپ بھی نگاہیں دیکھ رہی ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ نہ جانے کتنے سکون سے، کتنے زور و شور سے آل محمد کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں. تو اسی لیے خیال رکھیں اپنا بھی اور عزاداری کا بھی. عزیزان گرامی، کل تک کی گفتگو یہاں تک کی تھی کہ امام ہم بے وجہ نہیں مانتے،
امام ہم اتنا مانتے ہیں جتنا مصطفیٰ کو رحمت للعالمین مانتے ہیں. اور امام بنانے کا ایک ہم پہ پیمانہ ہے، امام ماننے کا ایک ہم پہ پیمانہ ہے. اور امام ہم بناتے نہیں ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں. ہم وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں تک جس کو خدا نے امام بنایا. اور یہ پہنچنے کا سلسلہ بھی ہمارا خود ساختہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی عالم کو خود عالم بنایا اور اس نے کہہ دیا کہ جاؤ یہ امام ہے وہ امام ہے. نہیں، یا تو ہم محمد مصطفیٰ کے فرمان کو مانتے ہیں یا قرآن کے فرمان کو مانتے ہیں. تو قرآن نے بتایا کہ ہاں اس طریقے سے رہتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ اثر ہے، تو ہم سمجھ گئے کہ ہاں امام کیفیت اتنی ہوتی ہے اور اس طریقے کی ہوتی ہے. بڑے آہستہ سے پڑھوں گا، سکون سے سنیے گا لیکن بیدار ہو گئے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. لیکن ایک اعتراضات یہ ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ امام آپ کس معیار پہ مانتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ 12 ہی مانتے ہیں؟ 13 کر لیتے، 11 کر لیتے، 5 کر لیتے. 5 تو آپ کو بہت پسند ہے، 5 کر لیتے. لیکن وہی ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کی گرفتار نہیں، مصطفیٰ کے فرمان کی گرفتار ہیں. اگر مصطفیٰ کہہ دیتے کہ صرف میں امام ہوں تو علی جیسے شہنشاہ کو بھی ہم امام نہیں مانتے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم اطاعت رسول میں گرفتار ہیں، ہم اپنی وجہ سے نہیں. اور یقین مانیے یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم علی کو مانتے ہی اسی لیے ہیں، ہم علی کو مانتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ ہم زمانے کو بتا سکیں ہم علی کے وفادار نہیں، پہلے مصطفیٰ کے وفادار ہیں. کیوں؟ چونکہ غدیر میں مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو میں میری دلیل مصطفیٰ علی کی دلیل یہ ہے کہ مجھے مانو. نہیں، مصطفیٰ نے کہا تھا مجھے ماننے کی دلیل یہ ہے کہ علی کو مانو. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، مجھے بس وہی مانے گا جس نے علی کو مانا. تو ہم علی کو مان کے بتاتے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ کو مانا ہے اس لیے علی کو مانتے ہیں. یہی بات ہے نا. تو بس ہماری مجلسیں اسی بات کا کہتی ہیں جو ہم پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ علی علی کو کہا جاتا ہے، آپ کی مجلسوں میں نبی نبی نہیں کیا جاتا. یہ معیار ہم بتاتے ہیں کہ ہم ان کے غلاموں، ان کے کنیزوں، ان کے رہباروں، ان کے خانوادوں اور ان کے وسیع، ان کے روح، ان کا نفس اور ان کے بھائی کا ذکر ہم کس طریقے سے کریں جب ان کے اور نیچے رکھنا غلاموں کا ذکر کے برابر نہیں. تو پھر جب علی کا ذکر کرتے ہیں پھر کس معیار پہ آپ مان لیتے ہیں کہ نبی سے افضل؟ نہیں، نبی سے کوئی افضل نہ کل تھا نہ آج ہے، بس نبی سے افضل خدا ہے. لیکن ہمارا مزاج ہی یہی رہا کہ ہم نے آل محمد کو اتنی بلندی پہ دیکھا، اتنی بلندی پہ دیکھا، اتنی بلندی پہ دیکھا کہ جہاں زمانے نے خدا کہا وہاں ہم نے ان کو بندہ کہا. اللہ اکبر. دیکھیے گا امام ہم کے پاور اتھارٹی جب آتی ہے انسان پہ بہت کچھ بظاہر انسان جسم رکھتا ہے، لیکن جب پاور آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے خود دنیا میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب انسان پہ سورس آتی ہے تو 4 لوگ اس کے آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں. وہ اشارہ کہہ دے کہ بھائی یہ کام ہو جائے تو بس ہو جاتا ہے. اب چھوٹا سا کوئی بچہ کہہ دے ہو جائے تو آسانی سے نہیں ہوتا. لیکن جب پاور مل جاتی ہے، اتھارٹی مل جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ کہہ دے آج بند ہے تو بند ہے، آج چالو ہے تو چالو ہے کہ نہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسم یہ بھی رکھتا ہے، جسم یہ بھی رکھتا ہے. تو آپ بس 2 لفظوں میں یہی کہو گے بے شک اس کے پاس بھی آنکھیں ہیں، اس کے پاس بھی آنکھیں ہیں، اس کے پاس بھی ویسا جسم ہے جیسا اس کے پاس ہے، یہ بھی ویسا انسان ہے جیسا یہ ہے. لیکن فرق ہے اس پہ جو پاور ہے اس پہ پاور نہیں، اس پہ جو اتھارٹی ہے اس پہ اتھارٹی نہیں. بس اگر یہ اشارہ کرے تو نہیں ہوگا، لیکن وہ اشارہ کرے تو ہاں پورا نظام خاموش ہو جائے گا. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہاں بے شک آدم حجت ہے، موسیٰ حجت ہے، عیسیٰ حجت ہے، نوح حجت ہے اور تمام انبیاء حجت ہے. لیکن جتنی اتھارٹی آل محمد کو ملی نہ عیسیٰ کو ملی، نہ موسیٰ کو ملی، نہ ابراہیم کو ملی، نہ خلیل اللہ کو ملی اور نہ کسی کو ملی. یہی تو وجہ ہے کہ تمام انبیاء دعا کرتے تھے علی مرتضیٰ اثر دکھاتے تھے. اللہ اکبر. علی مرتضیٰ اثر دکھاتے تھے. وجہ یہ تھی کہ امامت کا پاور، امامت کی اتھارٹی، امامت کی جاب آل محمد کو عطا کی گئی تھی زمین پر بظاہر کر کے کہ آپ امام ہیں، روح زمین کے لیے نہیں عالمین کے لیے. تو یہ وجہ ہے. اب چونکہ ہماری نہیں غیروں کی کتابوں میں یہ بات طے ہے کہ مولا علی سے بھی مراد ہے کہ رسول خدا نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، 12 وسیع ہوں گے اور اولہم علی و آخرہم مہدی. دور پڑھیے پہلا علی ہوگا اور آخری صاحب الزمان ہوں گے. تو یہ بات تو ہے. لیکن راویوں نے لکھا افسوس کی بات یہ ہوتی ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی پوری تقریر سنی
जिन्होंने मुस्तफ़ा की पूरी तकरीर सुनी, जिन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा इस तरह बैठे थे, मुस्तफ़ा इस तरह खड़े थे, मुस्तफ़ा इस लिबास में थे, मुस्तफ़ा इस अंदाज में थे, मुस्तफ़ा इस अंदाज का वो सुरमा लगाए हुए थे, मुस्तफ़ा इस अंदाज की कंघी किया करते थे, मुस्तफ़ा इस अंदाज में जुल्फ़ें संवारा करते थे, मुस्तफ़ा इस अंदाज में सब कुछ खड़े थे, और मुस्तफ़ा इस अंदाज में खड़े होने के बावजूद ये खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, ये पैगाम दे रहे थे, ये हिदायत दे रहे थे, ये वही को सादिर कर रहे थे। हैरत की बात ये है, सुरमा याद रहा, जुल्फ़ें याद रही, लिबास याद रहा, कैफियत याद रही, खड़ा होना याद रहा, बोलने का अंदाज याद रहा, निगाहों का अंदाज याद रहा, इशारों का अंदाज याद रहा, सब कुछ पूरी हदीस याद होने के बाद जब मुस्तफ़ा ने कहा मेरे बाद 12 खलीफा होंगे, ये भी याद रहा, मेरे बाद 12 वसी होंगे, ये भी याद रहा, मेरे बाद 12 जानशीन होंगे, ये भी याद रहा, लेकिन जैसे ही कहा अली, इतना याद होने के बाद फिर नहीं कहा, फिर कहा मोहम्मद, फिर कहा मेहदी, फिर कहा हमने पहला याद किया, आखिरी याद किया, बीच का भूल गए। हम यही तो कहते हैं कितना कमजोर हाफजा है, जैसे ही जमाने की बात आती है हर चीज याद हो जाती है, जैसे ही अली की करीब आते हैं हाफजा खराब होने लगता है, हाफजा खराब होने लगता है। ये अकीदे की कमी है, हाफजे की कमी नहीं है, अकीदे की कमी है, हाफजे की कमी नहीं है। जो हाफजा जिनको पूरी हदीस याद रही, उन्हें क्या 10 नाम याद नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। क्यों नहीं किए? उन्हें पता था कि अगर हम 10 नाम याद कर लेते तो हमने जिस बेस पे ये मकतब बनाया है वो कहाँ जाता? फिर जाफरी मकतब के आगे, मकतब जाफरी अपना मकतब है ना, उसके मुखालिफ कैसा खड़ा करते हैं? इसलिए हमने कहा बीच की फहरिस्त बनाई, और फिर क़यामत तक के हम अपने फॉलोअर्स से कहते रहेंगे जाओ जिसको चाहो उसको बना लो, क्योंकि हमने तुम्हारी फिल इन द ब्लैंक्स तुम भर लो, हमने खाली भर दिए, रिक्त छोड़ दिए हैं, अब तुम जिसको चाहो बना लो। क्यों? क्योंकि हमें भी जिसने चाहा बना लिया, हमें भी जिसने चाहा बना लिया, और हमने भी जिसको चाहा बना लिया। इसीलिए हम तो कहते हैं कि आओ हम बताते हैं फलसफे नबूवत क्या है, फलसफे इमामत क्या है। वजह ये है कि हम रसूल के बाद अली मुर्तज़ा के सिवा किसी और को न वसी मानते हैं, न जनशी मानते हैं, न खलीफा मानते हैं, न कोई नायब मानते हैं। वजह ये है कि अगर रसूल खुदा सिर्फ जमीन के होते तो हम मान लेते कि हाँ इस जमीन के बाद कोई और जमीन नहीं है, लेकिन हम क्या करें? रसूल खुदा है आलमीन के लिए नजीर, रसूल खुदा है आलमीन के लिए नजीर, तो अब जो होगा वो आलमीन के लिए होगा, आलमीन के लिए होगा, आलमीन के लिए होगा। लेकिन हमने तारीख में देखा जो आगे वसी बन के बैठे थे, उनसे अगर अरब के बाहर का भी किस्सा पूछ लिया तो वो ये कहते थे हमें नहीं मालूम, अली ये मुर्तज़ा से पूछो, अली ये मुर्तज़ा से पूछो, जो अरब के बाहर की ना जानता हो वो आलमीन की क्या जानेगा, वो जमीन की क्या जानेगा, वो आसमानों की क्या जानेगा। यही तो वजह है कि अली ने कहा था सलूनी 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 सलूनी। वजह बताई थी कि हम जमीन के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ आसमानों के लिए नहीं आए हैं, हम आलमीन के लिए आए हैं। लेकिन क्या करें, कॉपी कैट तो हर जगह होते हैं ना। हाँ, जहां बात दावा किसी ने किया फौरन खड़े हो गए, हम भी ऐसे, हम भी ऐसे, हम भी ऐसे। बास लोग बहुत गुजरे हैं। बहलोल के जमाने में एक वक्त वाकया हुआ कि बैठा हुआ एक शख्स था, वो कह रहा था मैं हाकिम भी हूँ, मेरे पास साहिब इख्तियार भी हूँ, माल ज़र भी है, अच्छा ठीक है मैं भी दावा करता हूँ। मिंबर पे आया और कहने लगा सलूनी सलूनी, मैं पूछो जो मुझसे पूछना हो, पूछो मुझसे जो पूछना हो, बस इतना कहना था। बहलोल खड़े थे, अच्छा ठीक है मैं पूछूंगा, लेकिन कल पूछूंगा, लेकिन कल पूछूंगा। तो ठीक है, लोगों ने कहा ख्याल रखना ये बहलोल है, दीवाना जरूर है, लेकिन याद रखना जितना भी दीवाना हो अगर आले मोहम्मद का है तो दाना होता है। दाना होशियार को कहते हैं, बेमिसल ज़हन वाला। तो जितना भी दीवाना हो अगर निस्बत आले मोहम्मद से हो जाए तो दाना होता है। अगर ठीक है कुछ भी हो, अब ये चले गए, ठीक है चले गए, खूब दे गए। अब उसके बाद अगला दिन आया, बहलोल उससे पहले आ चुके थे, जो वक्त मुकर्रर दिया था उससे पहले आ गए थे। सपोज करिए से मगरिब का वक्त था, मगरिब से पहले, जोहर से पहले ही बात आ गए और मिंबर के नीचे बैठ गए, मिंबर के नीचे बैठ गए। अब ये आए, अली के खिलाफ बोलना शुरू करा, चूंकि पैसे मिला करते थे, और इन्होंने दावा किया कि कौन सी बड़ी बात कर दी अली इब्ने अबी तालिब ने। आओ मैं बताता हूँ, पूछो मुझसे जो पूछना है, पूछो मुझसे जो पूछना है। अब ये बैठा था, लोगों ने कहा आने वाला है बहलोल, आने दो, फिर वो पूछेगा, आने वाला है बहलोल, वो पूछेगा। अब बहलोल का इंतजार किया जा रहा था, थोड़ी देर हुई,
اور دیر ہوئی، اس سے زیادہ دیر ہوئی، اب یہ بڑا پریشان ممبر پہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے. کہا اچھا تم میں سے کوئی پوچھنا ہو پوچھ لو، آپ مجھ سے پوچھو، میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ جانتا ہوں. اتنا کہنا تھا، بہلول نے ممبر کے نیچے سے دھکا ہاتھ مارنا شروع کرا، کھٹکھٹانا شروع کرا. اب ممبر سے آواز آنے لگی نا کھٹ کھٹ کی، دھکوں کی. اب بڑا پریشان کہ نیچے کون ہے، نیچے کون ہے، نیچے کون ہے، بڑا پریشان. ہم پوچھے جواب ہم نے کہا ہم پوچھ رہے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں. اتنے میں اتر کے کہتا ہے وہ سب بعد میں بتانا، پہلے یہ بتاؤ ممبر کے نیچے کون ہے. آپ کی سماعت کو سلام ہو، آپ کی بیداری کو سلام ہو. پہنچ گئے. بہلول باہر نکل کے کہتا ہے جو اپنے ممبر کے نیچے کا نہ جانتا ہو وہ آسمانوں کا کیا جانے گا. آپ میرے مولا کے مقابلے پہ چلا تھا تو جو اپنے پیروں کے نیچے کا نہ جانے، جو اپنے ممبر کے نیچے کا نہ جانے، میرے مولا کی برابری کرتا ہے. تو علی کی برابری زمانہ نے کوشش تو کری لیکن کوئی برابری نہ کر سکا. خدا نے جسے روح اللہ بنا کے بھیجا تھا نا حضرت عیسیٰ، وہ تک برابری نہ کر سکا. آپ کو دیکھیے جناب عید مباہلہ ہوتی ہے نا، تو بروز مباہلہ کیا ہوا تھا، بس پورا طویل نہیں کہنا، چھوٹا سا ایک کئی دن تک مسلسل مناظرہ چلا، مباحثہ چلا، مطالبہ چلا. بہت دن، چونکہ نجران کے لوگ آئے تھے، بہت دن تک کوشش کرتے رہے وہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے یا تو یہ ثابت کرو کہ اسلام حق ہے، نہیں تو پھر ہم کو مانو کہ یہ نصرانی ہم حق ہیں. بڑے آہستہ سنیے گا، بس اگر بیدار ہو کے سنیے گا بس سنا ہے. اب یہ کوشش کرتے رہے. ایک دن مناظرہ چلا، 2 دن، 3 دن، کئی دن ہو گئے. آپ نے سنا نا حدیث کے ساتھ اسی دن نزول ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ وجہ تھی. جب یہ وجہ تھی کہ اب یہاں پر کیا ہو رہا تھا، یہاں پر بہت سے وہ کہتے نہیں عیسیٰ روح، اب مولا علی اور یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں سوائے شہزادی کے گھر کے، ٹھیک ہے، باقی سب ہیں، مولا علی ہیں اور رسول خدا ہیں. اب وہ وہاں پر بات بحث چل رہی تھی یہ کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اور یہاں رسول خدا کہہ رہے تھے نہیں عیسیٰ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے. وہاں کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا ہے. یہاں بحث چل رہی تھی نہیں عبداللہ ہے، عبداللہ ہے. اب وہ مان نہیں رہے تھے کہ عبداللہ ہے، وہ مان رہے تھے ابن اللہ ہے. کیا تھے؟ ابن اللہ ہے. اب بحث بڑی، میں بات لمبی ہو جائے گی، کچھ شارٹ کر کے نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو. اب بحث ہوئی تو کہتے ہیں اگر چونکہ مشہور ہو گیا تھا نا پورے مدینے میں کہ پنجتن ہے. کون ہے؟ پنجتن ہے. لیکن یہ نجران آئے تھے تو یہ فضائل بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے عیسیٰ کی ماں جیسا کوئی ماں نہیں. اگر عیسیٰ ابن اللہ ہے مطلب یہ عبداللہ ہے تو باپ بتاؤ اس کا. جب عیسیٰ کا کوئی بابا نہیں تو ابن اللہ ہے، کیونکہ بغیر باپ کے ظاہر ہوئے. اس لیے حقدار کون ہے؟ حقدار کون ہے؟ عیسیٰ ہے. کیوں؟ چونکہ اللہ کا بیٹا ہے. کیوں؟ یا تو باپ ثابت بتاؤ، ثابت کرو، نہیں تو عیسیٰ ابن اللہ ہے. باپ ثابت کرو، نہیں تو عیسیٰ کیا ہے؟ ابن اللہ ہے. اتنا کہنا تھا. وہ زبان ہی کیا جو لسان اللہ نہ ہو، اور لسان اللہ ہی کیا جو لسان اللہ بغل میں بھی بیٹھا ہو خود بھی لسان اللہ ہو. دو لسان اللہ نے کہا اچھا اگر تم یہ کہتے ہو، یہ سوچتے ہو، قرآن نے بھی آیت محفوظ کر دی اس بات کو کہ اگر باپ نہیں ہے اس لیے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اگر باپ نہیں ہے عیسیٰ کا اس لیے اللہ کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ. تو اس سے زیادہ حقدار حضرت آدم تھے. کیوں؟ چونکہ نہ ان کا باپ تھا نہ ان کی ماں تھی. اللہ اکبر. اگر بیٹا ہونے کا حق بغیر باپ کا ہوتا تھا تو حضرت آدم بہت لاڈلے ہوتے. لیکن تم نے دیکھا نہیں، حضرت آدم کو نکالا گیا. تو یہ بات طے ہوئی تو سمجھ میں آئی یہ بات. پھر اس کے بعد ہم پہ پنجتن ہیں. نجرانیوں نے کہا ہم پہ پنجتن ہے. انہوں نے کہا پنجتن کون ہے؟ کہا حضرت شہزادی مریم، ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ مطلب ان کا بیٹا، اور حضرت عمران جو ان کے بابا نانا، اور یہاں پر کون؟ زکریا اور یحییٰ. یہ 5 ان کے پاس پنجتن تھے. ان کے پاس نجرانیوں کے پاس وہ یہ کہتے ان جیسا کوئی لا کے دکھا دو تو ہم مان لیں. اللہ اکبر. مریم جناب مریم کی طرح ان کی طرح بطول کوئی ہو تو ہم مان لیں. کیوں؟ چونکہ بیت المقدس میں ہمیشہ رہی. کاش آپ تک پہنچا پاؤں. یقیناً میری کم علمی ہے اور میری صلاحیت نہیں ہے کہ میں آپ کے ذہنوں تک پہنچا پاؤں، لیکن پھر بھی اگر آپ کی بیداری سماج میں ہے تو آپ پہنچ جائیں گے. چونکہ میں ضروری نہیں ہے کہ صرف میں ہی ہاتھ بڑھاؤں، چونکہ جو وفادار ہوتے ہیں، جو فداکار ہوتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، وہ محتاج کی نہیں رکھتے. وہ کہتے نہیں تم پہلے منگاؤ، خود جا کے گلے لگا دیتے ہیں. یہ ہے نا میاں. اب دیکھیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہ 5 ہیں اور 5 جیسا بے مثال کوئی نہیں. پہلا یہ کہ جناب مریم
کہا کیسی مریم؟ کہا وہ ایسی بطول ہے، ایسی بطول ہے کہ 1 درجن سے زیادہ بار ان کا آپ کے قرآن میں قصیدہ آیا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر ان باتوں کو نکال بھی دو تو ہماری بائبل میں، ہماری انجیل میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور آپ بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جناب مریم اتنی بڑی پاکیزہ تھی، اتنی پاکیزہ تھی کہ زندگی بھر کہاں رہیں؟ بیت المقدس میں۔ ورنہ عورت پہ کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ وہ طہارت کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے اور عبادت کو ترک کرنا پڑتا ہے، لیکن جناب مریم اتنی بڑی بطول تھی، اتنی بڑی بطول تھی کہ بیت المقدس میں رہتی تھی، بیت المقدس میں رہتی تھی، اتنی بات آئی تھی، بس بات طے ہو گئی تھی، ہاں ایسی بات ہے۔ اور جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم اور جناب عمران، جناب یحییٰ، جناب زکریا، ان سب کا فضائل پڑھنے کے باوجود اچھا ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے تو اللہ نے کہہ دیا جاؤ، اگر یہ ایسا ہی ہے تو مباہلہ کر لو، اگر ایسا ہی ہے، اگر فضیلت کی بات ہے تو مباہلہ کر لو۔ انہیں پتا تھا کہ اگر ان کے پاس، ہمارے پاس، اگر انہیں پتا تھا ہمارے پاس 75 ہے تو اگر ان کا قول سچا ہوا تو یہ اپنے فعل کو لے کے آئیں گے، ان کا قول سچا ہوا، ان کی زبان سچا ہوئی تو اپنے عمل کو لے کے آئیں گے۔ ان کا قول کیا تھا؟ خدا کا فرمان، خدا کی آیتیں ان کا قول تھا، لیکن فعل کیا تھا؟ فعل وہی تھا جو انگلی سے انگوٹھی پہلے دے، آیت بعد میں آئے، روٹی پہلے دے، آیت بعد میں آئے، سجدے پہ پہلے جائے، آیت بعد میں آئے، کسی پہ وفاداری کا سند دے، آیت بعد میں آئے، کسی کو بلائیں، آیت بعد میں آئے، کسی کو بھیجیں، آیت بعد میں آئے۔ یہ فلسفے تھے کہ نہیں؟ یہ فعل تھا۔ اگر وہ لوگ کہہ رہے تھے اگر مصطفیٰ سچے ہیں تو اپنے قول کے ساتھ اپنی سند، اپنی دلیل، اپنا فعل لے کے آئیں گے، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ مباہلہ ہوا، وہاں سے وہ لے کے آئے، یہاں سے یہ لے کے آئے، یہاں سے کون لے کے آئے؟ ہم فاطمہ الزہرا و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اللہ اکبر۔ وابناکم والی پوری آیت سے میں زیادہ کھینچ نہیں رہا، کوئی وقت کم کرنا ہے میرے کو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر وہ تھے، اب ان کا قول ان کے فعل پہ کیسے ملتا ہے؟ اب وہ وہاں کہہ رہے تھے کہ پوری رات بھر عیسیٰ، جناب مریم، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عمران، ان سب کے فضائلوں کی سند لکھتے جا رہے تھے۔ ان میں سے نچوڑ کے کچھ اور فضائل لکھے جو ان فضائلوں پہ بھاری تھے، ان میں سے کچھ اور نچوڑے تو ان پہ اور فضائل لکھے۔ چند فضائل لے کے اپنے ذہنوں میں نشین کر کے بیٹھے تھے کہ ایک تو ابن اللہ کا کوئی جواب لائے تو ہم مانیں گے، ایک بطول کا کوئی جواب لائے تو ہم مانیں گے، ایک بطول کے بھائی جیسا کوئی جواب لائے تو ہم مانیں گے۔ اب اتنا سوچ رہے تھے کہ یہیں پر لے کے بیٹھے، وہاں سے رسول خدا چلے، علی مرتضیٰ چلے، حسن مصطفیٰ چلے، حسین شہید کربلا چلے، اور فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین چلی۔ اب وہاں سے چل رہی تھی، یہاں سے نجران کے لوگ پادری کہہ رہے تھے اچھا ہم پہ 75 ہے، وہاں بھی 75 ہے، یہاں بھی 75 ہے، وہاں بھی 75 ہے، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ یہاں پر نصیریوں کا خدا ہے، نجرانیوں کا خدا ہے، وہاں نصیریوں کا خدا ہے۔ یہاں نجرانیوں کا خدا ہے جو ابن اللہ مان رہے تھے نا، یا نجرانی خدا ہے، وہاں نصیری خدا ہے، لیکن وہ مان رہے چلو ٹھیک ہے، اتنا گیا اور گئے۔ ہم نے کہا آپ بتائیے جناب مریم کا توڑ لا کے دکھائیں تو ہم مانے، مریم کا توڑ لا کے دکھائیں تو ہم مانے۔ بس اتنا سوچ رہے تھے کہ تمہاری مریم وہ بطول ہے کہ اگر عیسیٰ نازل ہونے آئے، عیسیٰ اترنے آئے تو مریم سے کہنا پڑتا ہے نکلو بیت المقدس سے، نکلو بیت المقدس سے، نکلو بیت المقدس سے۔ لیکن وہاں علی ایسا ہے کہ جس کی ماں سے کہا جائے علی آ رہا ہے، آؤ کعبے میں، آؤ کعبے میں، آؤ کعبے میں، آؤ کعبے میں۔ اب وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا طاہر، اتنا بڑا اولا، اتنی بڑی بہترین عظمت والی، بافضیلت والی شوہر کا کی زوجہ ہے فاطمہ الزہرا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جس کی بطول اتنی عظیم ہو، جس کی بطول اتنی کریم ہو، جس کی بطول اتنی شریف ہو، بس وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے اس کے شوہر کا مقابلہ نہ کر سکے تو اس کی زوجہ کا مقابلہ کیا کریں؟ چونکہ عصمت کبریٰ پہ فائز تھی فاطمہ زہرا، عصمت کبریٰ پہ فائز تھی فاطمہ زہرا۔ اب یہاں وہ سوچ رہے تھے کہ جن کی کنیزوں کا نام مریم ہو، جن کی کنیزوں کا نام فضہ و سارہ ہو، اس میں آ کے بس زیادہ نہیں ہے چونکہ وقت بحث نکل جائے گی، بس یہاں دیکھ پنجتن آئے، حاضر ہو گئے، اور شہزادی کو دیکھا، ابھی تک شہزادی کو حاضر نہیں تھے، مباہلے میں مان ہی رہے تھے، رسول خدا کو بھی دیکھ چکے تھے، علی مرتضیٰ سے تو پورا عرب واقف تھا، حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا کے فضائل بھی بے مثال تھے۔ اس کے باوجود جیسے شہزادی کو بلایا گیا
تو بتایا فلم اکمل جمین تحت القصا، جب یہ اکمل ہوئے تو پتہ چلا کوئی بھی کامل ہو، کوئی بھی بہتر ہو، لیکن اوجب سے بہتر نہیں ہوگا، اکمل سے بہتر نہیں ہوگا۔ یہاں پنجتن دیکھے اور پھر انہوں نے کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اشارہ کریں، اگر یہ اشارہ کریں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، وہاں دیکھ رہے تھے ہم اپنا وعدہ پورا، ہم اپنی زبان واپس لیتے ہیں، ہم اپنے عیسیٰ کو واپس لیتے ہیں، ہم اپنے مریم کو واپس لیتے ہیں، اپنے عمران کو واپس لیتے ہیں، ہم زکریا کو واپس لیتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اتنے بڑے فضائل تھے، اتنے بڑے صاحب عزت تھے، لیکن جب وہ پنجتن کے سامنے آئے وہ مان گئے کہ نہیں، ہم لعنت کے مستحق بننا نہیں چاہتے۔ سیدہ کی صدیقۃ الکبریٰ کو دیکھ کے کہہ دیا اتنی بڑی سچی ہیں، اگر اشارہ کریں تو پہاڑ ہل جائیں۔ کون تھے یہ؟ کلموں کو نہیں تھے۔ کون تھے یہ؟ مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ کون تھے؟ مسلمان۔ مسائل نہیں پڑھا ہوں، چند بات ہے، فضائل مطلب پڑھ رہا ہوں، بھی دیکھیے گا۔ کون تھے یہ؟ رسول خدا کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ رسول خدا سے بحث کرنے آئے تھے، مناظرہ کرنے آئے تھے، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ ہم کتنے بھی بڑے ہوں لیکن انسان ہے تو ہم جانتے ہیں اگر سیدہ اتنی بڑی صدیقۃ الکبریٰ ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں وہ ہو جائے گا، اشارہ کر دیں، تو کیسے وہ مسلمان تھے تو نجرانیوں نے مان لیا، مسلمانوں نے نہیں مانا۔ فاطمہ کہتی رہی ہم حق پہ ہیں، ہمارا شوہر حق پہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے گا، سوچئے، اس لیے کہتے ہیں آئیے سمجھیے، ہم سے مانیے، ہم سے سیکھیے، آپ نہیں سمجھیں گے کس سے سیکھیے؟ بس تھوڑی دیر اور فضائل سن لیجئے، پھر شہزادی انشاءاللہ دل کھول کے فرصت دیجیے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فِي الْإِمَامِ مُبِينٍ، ہم نے عام طور پہ ترجمہ تو یہی ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کو ایسا کر رکھا ہے، اِثار میں لکھ رکھا ہے، رکھ دیا ہے، سمجھیے، فی امام مبین، امام مبین میں، یہ نہیں کہا کہ ہر شے کے علم کو رکھا ہے، ہر شے کو رکھ دیا ہے امام میں۔ تو ایک بات تو پتہ چل گئی، امام ہر شے سے بڑا، ہر شے سے وسیع ہے۔ چونکہ کوئی چیز اگر کسی چیز میں آتی ہے تو وہ کس لیے آتی ہے؟ یا تو یہ کہ وہ چھوٹی ہے اس سے، یا افضل بڑا ہے اس شے سے۔ تو اگر امام مبین میں ہر شے آ گئی تو شے جو ہوگی وہ امام مبین پہ ہوگی، امام پہ۔ اور سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے، آیت نمبر 12 خود بتا رہی ہے کہ امام 12 ہیں، امام 12 ہیں۔ تو زیادہ طویل اور ریس نہیں بات کریں، پیچھے نہیں، کچھ شارٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، امام 12 ہیں، لیکن ہر شے کا علم نہیں، ہر شے امام کے اندر ہے۔ سوچئے، سخاوت اگر شے ہے تو امام کے اندر ہے، رزق اگر شے ہے تو امام سے ملے گا، علم اگر شے ہے تو امام سے ملے گا، اولاد اگر شے ہے تو امام سے ملے گی، سکون اگر شے ہے تو امام سے ملے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر یہی بات ہے کہ نہیں، ہر چیز دنیا کی، جب شے کی تعریف پڑھی تو پتہ چلا خدا کو چھوڑ کے ہر چیز شے ہے، ہر شے مخلوق ہے نا، مخلوق، ہر مخلوق شے ہے۔ تو ہر مخلوق جب شے ہے تو پھر ماننا پڑے گا جہاں جہاں بھی ہے، جو بھی ہے، جس بھی کیفیت میں ہے، صرف انسانوں کی صورت میں نہیں، حیوانوں کی صورت میں، نباتات کی صورت میں، جنات کی صورت میں، اور تمام جتنے بھی مخلوق ہیں، جو ظاہر ہیں، جو باطن ہے، جو عالم فانی کی ہیں، جو عالم جبروت کی ہیں، جو عالم ملکوت کی ہیں، تمام عالم کی مخلوقات اگر شے ہے تو ہر شے کی حاجت روائی کرنا امام کا کام، امام کا کام۔ آپ سوچ رہے ہو ابھی تک علی سے مانگے کیا، علی سے پکارے کیا، علی کو کیا سوچیں؟ ابھی تک مسلمان انسان زمانے کے لوگ، اس دنیا کے لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ علی کی قدرت کیا ہے، علی کا کمال کیا ہے، کیا مانگے، بیٹے لے سکتے ہیں کہ نہیں، اولاد مانگ سکتے ہیں کہ نہیں، یا پھر رزق مانگ سکتے ہیں کہ نہیں۔ حیرت کی بات ہے، ہم اتنی سی زمین کے، یونیورس کے پوائنٹ کے بھی برابر نہیں ہیں یار، ہم اتنی سی زمین کے لوگ سوچتے ہیں کہ علی سے کیا مانگے، علی سے کیا مانگے۔ مولا فرماتے ہیں یہ ایک عالم ہے، خدا نے 18,000 عالم کم سے کم بنائے ہیں، کم سے کم بنائے ہیں، ہر عالم میں حجت رکھی، اور ہر حجت میں ہم رکھے، ہر حجت پہ ہم حجت ہیں۔ اور یاد رکھو، جب بھی کوئی، جہاں بھی کوئی، جس بھی کیفیت میں اگر خدا سے کچھ مانگتا ہے، خدا سے دعا کی جاتی ہے، حاجت روائی کو ہم آتے ہیں، حاجت روائی کو ہم آتے ہیں۔ تو معیار دیکھیے گا اپنے ذہن میں، اپنے امام کا عقیدہ درست کریے، یہ نہیں کہ بس ہمارا امام مولا ہے بس کافی ہے، نہیں، امام ایسے معیار پہ مانیے۔ چونکہ آپ زیارتیں پڑھیں گے، آپ کبھی زیارت پہ جانا تو کسی عالم سے پوچھنا یا کسی بھی سے پوچھ لیجیے گا کہ جب زیارت کے لیے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کسی بھی کربلا کی زیارت کریں، یا معصوم محمود کی زیارت کریں، یا کسی بھی امام کی زیارت کریں۔ تو جب بھی جائیں گے ان طریقے لکھا ہوا جو شخص ہمارا زوار ہوا، جو شخص نے زائری کری، زواری کری، اس پہ جنت واجب ہے۔ جو معصوم محمود کی زیارت کو گیا، زیارت کری جس نے، اس پہ جنت واجب ہے، اس کے لیے جنت ہو گئی۔ ایسے کربلا کے لیے ہے کہ جو کربلا گیا
اس نے زبانی کری تو کیا ہوا؟ اس کی جنت واجب ہے، لیکن استثناء ہے، اللہ لگائی، اس سے شرط بھی لگائی. کیا لگائی ہے؟ کہ عارف ہو ہمارے حق کا، ہمارے حق کا عارف ہو. ورنہ دیکھتے تو معصومین کو نہ جانے کتنے لوگ تھے، دشمن بھی دیکھتے تھے، دوست بھی دیکھتے تھے، کلمہ گو بھی دیکھتے تھے، بغیر کلمہ گو پڑھنے والے بھی دیکھتے سب تھے. دیکھنا کمال نہیں، بیٹھنا صحبت میں کمال نہیں. اگر فرش اعلیٰ ملا بہت بڑا کرم ہے، لیکن فرش اعلیٰ پہ بیٹھنا کمال ہے بے شک، لیکن کوشش کریے کہ ہم کہنے والے شیعوں میں سے نہیں، ہونے والے شیعوں میں سے ہوں. یہ میں کوشش کریے اپنے زندگی. ابھی دن ہے کافی، انشاءاللہ باپ کھولوں گا، کوشش کروں گا فضائل کے کہ وہ گوشت کھاؤں جو عام طور پہ ظاہر نہیں ہوتے، اور مجھے صرف توجہ چاہیے آپ کی اور کچھ نہیں، آپ تک بات پہنچ جائے. امام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ امام ہر موت و حیات کے قدرت ہے. انشاءاللہ ابھی تک میں نے یہ گفتگو کری، کل میں اختیارات آل محمد بتاؤں گا اور اختیار امام کہ امام قرآن کی نگاہ میں امام کیا ہوتا ہے، کتنے اختیار ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ بتاؤں قرآن کی نگاہ سے، قرآن کی زبانی. کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولا، بعض لوگ مشہور ہے، کیا پتا کیا مولا مردوں کو زندہ کر سکتے تھے کہ نہیں، یا پھر یہ بات سند نہیں ملتی ہے، یہ نہیں ملتی. میں آپ کو کتابوں کے حوالے بھی دکھا سکتا ہوں، اور آج کل کے کسی مولوی مفتی کے نہیں، 500 1000 سال پرانے جو غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ کے شروع کے جو لوگ دن تھے، ان کے زمانے کی کتابوں سے بھی میں دکھا سکتا ہوں کہ آل اختیار آل محمد کیا، یعنی امام کی طاقت، امام کی اتھارٹی کیا ہے. قرآن سے ثابت کریے. آج تک ہم لوگ یہ سمجھا، ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ اس میں جملہ پڑھتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. آج تک ہم ولی کا مفہوم نہ سمجھ سکے. ولی کہتے کسے ہیں؟ انشاءاللہ یہ بات یہاں چھوڑ رہا ہوں، آگے جب دوپہر میں مجلس ہوگی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ولی کہتے کسے ہیں، ولی ہوتا کیا ہے، اس کی پاور اختیار کیا ہے. ولی کی ولایت کی وجہ سے امامت ملی ہے، یہ بات یاد رکھیے. ان کی ولایت تھی اس لیے ان کو امامت دی گئی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں ولایت کسے کہتے ہیں، مطلب ولی قرآن میں کتنی مرتبہ آیا، کس کیفیت میں آیا، کہاں کہاں آیا، کس حکم سے آیا اور کس وجہ سے آیا، اور وہ پوری بات اور بتاؤں گا کس کس اختیارات کے مالک کا نام ولایت ہے، اور ولایت کون، کتنے ولی کتنے ولایت کے سمندر کا مالک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون نبی کس کس ولایت کے سمندر کا مالک ہے. پھر ہمیں اکارڈنگ دیکھنا ہے کہ آل محمد کتنی ولایت کے مالک ہیں. پھر انشاءاللہ لطف آئے گا. پھر آپ خود اپنے اندر ناز کر کے، تبھی تو کہتے ہیں علی کا شیعہ ہمیشہ اپنے پہ ناز کرتا رہتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ اپنے عمل پہ نہیں کرتا، آل محمد کے کرم پہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو بے شک میں غلط ہوں، میں گناہ گار ہوں، جیسا بھی ہوں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کتنا بھی ذلیل کیوں نہ ہوں، لیکن ہمیں آل محمد میں شریک ہوں، آل محمد کے دامن سے ہوں. اب لوگ کہتے ہیں کہ تم گنہگار ہو کے، تم ناچیز ہو کے جنت میں کیسے رہ سکتے ہو؟ ہاں جنت میں کیسے رکھتے ہو؟ بے شک ہم جنت میں رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے ہمارا جو مالک ہے وہ جنت کا سردار ہے. نہیں آپ تک کاش پہنچا پا، شاید کوئی نہیں فکر ہو تو پہنچا دوں کہ میں جیسے کوئی کسی کا غلام ہوا، ٹھیک ہے، اب تو غلاموں کا سلسلہ ختم ہو گیا. سپوز کریے اگر میں کسی اپنے اوپر ہی لے رہا ہوں، کوئی دل پہ نہ لے، اس لیے کہ میں کسی مالک کا غلام ہوا، کسی بہترین کوٹھی والے کا، بہترین اس پہ محل ہو، بہت کچھ ہو، لیکن چونکہ میں وہاں پر غلام نوکر ہوں، جھاڑو پوچھا سپوز کریے نوکری کر رہا ہوں، وہاں پر کسی خدام ہو یا پھر کچھ ہو، لیکن وہ صاحب اختیار بادشاہ شہنشاہ ہے، وہ جہاں پر دنیا میں نوکری کر رہا ہوں. اب اگر کوئی شہنشاہ سے پوچھے، اس بادشاہ سے پوچھے تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، تم کہاں رہتے ہو، تو وہ کہے گا فلاں چوٹی پر جو محل ہے وہ جاہو حشم کے ساتھ وہ میرا ٹھکانہ ہے کہ وہ میری خوابگاہ ہے. لیکن یہی تو بولو گے بے شک نہ بادشاہ اور نوکر برابری تو نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نوکر سے پوچھیں گے نا تو کہاں رہتا ہے، تو وہ بھی اشارہ کر کے کہے گا کہ وہ جو چوٹی پہ بلند محل ہے نا میں وہاں رہتا ہوں. کیوں؟ چونکہ نوکر ہے وہاں کا، کہ وہیں رہتا ہوں وہیں کھاتا ہوں. اب سمجھ میں آیا آل محمد ہے جنت کے سردار. ہاں یہ بات، آل محمد ہے جنت کے سردار، ہم ہیں ان کے غلام، ہم ہیں ان کے نوکر. اب نوکر وہیں رہتا ہے جہاں مالک رہے، نوکر وہیں رہے گا جہاں مالک رہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بس اتنا دیکھ لینا مالک کا خطہ کیا ہے، نوکر خود پتہ چل جائے گا کہاں ہے، نوکر خود پتہ چل جائے گا کہاں ہے. بس ان کی نوکری قبول کروا لو اپنی، کہ وہ ہماری نوکری قبول کر لیں، وہ ہم کو اپنا غلام تسلیم کر لیں. بس اگر بہت وقت لے لیا. تو آج مرثیہ ہو رہا تھا تو عجیب محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے کون اس کیفیت میں کوسا دے رہا. بڑا اندر سے احساس ہوا کہ نہ جانے آج کیفیت کچھ الگ ہے.
अजीब सा बलबला है आंखों में, दिल में बेचैनी। मैं आपसे कहता हूँ और फिर कहूँगा कि रो लेना आज, और ऐसे रोना जैसे जवान लाशें पे बूढ़ी माँ रोती है। अल्लाह अकबर। आमादा कर लीजिए अपने आप को, इधर उधर की चीज़ें छोड़ दीजिए, जो काम है रख दीजिए, बस बैठ जाइए बटूल के बच्चों को गुस्सा देना। आज अली की बेटियों को गुस्सा देना। अल्लाह अकबर। मैं आपसे देखो, आपने मैंने गुज़िश्ता दिनों में देखा, मैं इतनी रिक्वेस्ट कभी नहीं करी, इतनी इल्तिजा कभी नहीं करी। मैं आज फिर कह रहा हूँ, दिल भर के रोना, चीख चीख के रोना, आह कर कर के रोना, हाय कर कर के रोना। और रोना इसलिए क्योंकि आज उनके मसाइब पड़े जा रहे हैं जिनको खुद अली की बेटियों ने न रोया, और जिसकी माँ ने अपने बच्चों का ना रोया, जिसे ज़ैनब ने ना रोया, अपने बच्चे मोहम्मद को ना रोया। इसलिए मैं कह रहा हूँ रोना क्यों? क्योंकि बच्चों की हसरत होती है, माँ तवज्जो करे, लेकिन ज़ैनब कहती रही मैं ना रोऊंगी। मैं बड़े आहिस्ता से पढ़ रहा हूँ, आप बस अपनी मर्जी से रोते जाना। यकीनन भी ज़ैनब बैठी होंगी, कह रही हूँ मैं ना सही, मैं ना रो सकी, ये तो रो रहे हैं ना मेरे बच्चों को। आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही है, खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, रहमत और सुकून नाजिल करे, आपके बच्चों को सलामत रखे। अगर आपकी दो औलादे हैं तो दोनों को सलामत रखे। आपको पता है, एक वाक़या पढ़ रहा हूँ, तमहीदन आपके आंखों को हुस्न हो जाए, वज़ू हो जाए। देखिएगा, शेख खुरासानी थे और सैयद करबलाई थे, वो शायर थे। अभी कुछ वक्त वाक़या है, वो करबला गए, सरदाब है मौला अब्बास के हरम के नीचे, पानी बहता है, आपने भी सुना होगा। बस जो नहीं जानते वो जान ले कि जिस तरह जनाब अली अकबर को इमाम हुसैन का बेटा होने के बावजूद बीबी ज़ैनब कुबरा ने पाला ना, उसी तरह ओनो मोहम्मद को बिनते अली का बेटा बच्चे होने के बावजूद भी मौला अब्बास ने पाला था। मौला अब्बास ने गोद लिए थे ओनो मोहम्मद को, वो पाला करते थे, वही रखा करते थे, वही परवान चढ़ाया करते थे, और वही पूरी शुजाअत के होना सिखाया करते थे। और ये आपने भी सुना हो, अगर कोई शख्स किसी को पालता है ना तो उससे बहुत मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि पालना दलील है कि अपने बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत कर रहा है वो इस वक्त। क्यों? क्योंकि आप खुद समझ ले, आप किसी आपकी भी छोटी बहनें होंगी या भाई होंगे, आप सब बड़े हैं, तो आपने देखा हो जिस बहन से ज्यादा मोहब्बत होती है ना, तो उनकी बच्चों से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है कि नहीं? बस वो दोनों कहते हैं कि हम सरदाब में गए, मतलब मौला अब्बास के हरम के नीचे, सोचा आज ज़ियारत करें असली कब्र मौला अब्बास की। वो कहते जैसे ही हम कब्र में उतरे, नीचे उतरे, तो पानी में जैसे हमने पैर रखा, हमने महसूस किया कि हमारे पैर जम गए, हमारे पैर जम गए। ऐसा लग रहा था जैसे मनों के हो चुके हों भारी, हम हिला न पा रहे हों। अब चूंकि हम हिला पा नहीं रहे थे, क्योंकि हम मर्सिया भी पढ़ा करते थे, लिखा करते थे, कहा करते थे। अब हमने कहा मौला के हरम के सामने है, कब्र सामने है, हम यहीं से मर्सिया पढ़ते हैं। अब उन्होंने मर्सिया पढ़ा बीबी ज़ैनब कुबरा। अब वो मर्सिया पढ़ते जा रहे हैं, मर्सिया पढ़ते जा रहे हैं। उन मर्सिया में कुछ बंद थे जो ओनो मोहम्मद की गुर्बत के हो रहे थे, ओनो मोहम्मद की गुर्बत के हो रहे थे। अब वो दोनों ओनो मोहम्मद की गुर्बत बयान करते जा रहे हैं। इतने में शेख खुरासानी कहते हैं भाई रुकिए, भाई रुकिए। वो बस इतना कहते हैं भाई रुकिए, क्या हुआ? कि आपको लगता नहीं किसी की कहानी किसी से नहीं किया? किसी के सिसकने की आवाज आ रही है। वो कहते हमने इधर उधर देखा, हमें समझ में नहीं आया, हम मर्सिया पढ़ते रहे। फिर कहा नहीं भैया, किसी के सिसकने की आवाज आ रही है। इतना कहना था, बस सैयद करबलाई कहते उधर ना देखो, कब्र उस अब्बास पे देखो, अरे आका रो रहे हैं। आका रो रहे हैं, आका ही कब्र से सिसकने की आवाजें आ रही है। वो कहते मौला इतनी मोहब्बत आनो मोहम्मद से, मैं सुकून से पढ़ूंगा जैसे पुरसा देना हो, अली की बेटी को दे दो। पर ये आपको पता है जब ओनो मोहम्मद आए हैं ना मैदान में,
आए हैं ना मैदान में, यहाँ मौला अब्बास खड़े हैं, यहाँ पर अली अकबर खड़े हैं, बीच में इमाम हुसैन खड़े हैं, तो जंग देख रहे हैं। अली के शेर है, अली की बेटी के शेर है ना, अली के नवासे है ना, जाफर तैयार के पोते है ना, शुजाअत ऐसी के लाजवाल, जुर्रत ऐसी के बेमिसाल, जंग करते जा रहे हैं, जंग करते जा रहे हैं, जंग करते जा रहे हैं, और बस इतना कहते जा रहे हैं, ऐ लईनो आओ मुझे पहचानो, मैं अब्बास का शागिर्द हूँ, ऐ लईनो आओ मुझे पहचानो, मैं बिन्ते अली का बेटा हूँ, आओ लईनो मुझे पहचानो, हम जाफर तैयार की जीनत हैं। इतना कहना था, शोर होने लगा, मरहबा मरहबा मरहबा। बिन्ते अली ने कहा मरहबा का शोर कैसा, मरहबा का शोर कैसा। बस बीवी फिजा आई, ए बीवी मुबारक हो। कहा बीवी क्या हुआ, कहा बीवी मुबारक हो, आपके दोनों बेटे और मोहम्मद इस अंदाज में जंग कर रहे हैं कि मैसरा को मेमना पलट रहे हैं, मेमना को मैसरा में पलट रहे हैं। बस कल्बे लश्कर में जाते हैं, कभी कल्बे लश्कर की फौजें मेमना में जा रही है, कल्बे लश्कर की फौजें कभी मैसरा में जा रही है। इतना कहना था और मरहबा का शौर था, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। का क्या हुआ, कभी भी आपके बच्चों ने नहर पे कब्जा कर लिया, बीबी आपके बच्चे नहर तक आ गए। बस इतना कहना था, बिन्ते अली ने मुसल्ले को बचाया, पालने वाले इतना एहसान करना, अरे परवरदिगारा ऐसा न हो हुसैन का, हुसैन से पहले मेरे बच्चे सैराब हो जाए। बस इतना सुनना था। बस बिन्ते अली और मुसल्ले पे दुआ कर रही थी। वहाँ एक भाई दूसरे भाई से कहता जा रहा था, भाई छोटा भाई कह रहा था बड़े भाई से, भाई देखो देखो मैं किस तरह जंग कर रहा हूँ। बड़ा भाई कह रहा है हाँ हाँ बिल्कुल जाफर तैयार की तरह कर रहे हो। छोटा भाई कहता है हाँ हाँ भाई आप भी हैदर करार की तरह लड़ रहे हो। जब लड़ते लड़ते तराई के करीब पहुंचे तो छोटा भाई कहता है भैया इतना अच्छा होता अगर हम बच के सकीना ले आते। भैया कितना अच्छा होता हम लश्कर सकीना ले आते। भाई आपस में बात कर रहे थे, अरे लईनों ने चारे चली, एक भाई को मैसरा की तरफ ले गए, दूसरे भाई को मेमना की तरफ, अरे तलवारें चली। एक भाई दूसरे भाई को जीन पे खड़े होके ढूंढ रहा था, ओ मेरा और कहाँ है, ओ मेरा मोहम्मद कहाँ है। अरे लईन ने हर संभाला और मोहम्मद जमीन पे आए। बस किताबें कहती हैं भाई एक भाई की जान निकल गई थी, एक भाई की जान थोड़ी सी बाकी थी। अरे अब्बास बिजली की तरह आए, मोहम्मद को उठाया और जाने लगे, अल्लाह के गए। बस इतना कहना था, खैमे पर मोहम्मद को लिटा के कहा ए अली की बेटी ज़ैनब कुबरा अपने बच्चे का पर्दा लो। बस कहते मोहम्मद कहता है अम्मा से मिला दीजिए, अम्मा से मिला दीजिए। बिन्ते अली कहती है मैं ना मिलूंगी, जिंदा वापस क्यों आए, जिंदा वापस। बीबी पर इतना अम्मा इतना सुन लो, हमें कुछ कहना है। कहा क्या, अम्मा कुछ कहना है। अरे मुसल्ले से उठाया गया ज़ैनब कुबरा को, अरे फिर हाथ पकड़ के लाई और बस इतना कहा अम्मा अगर आप और नहीं रही हो तो अब्बा ए चचा जा खानू अम्मू जाके कह देना अम्मा से आपके बच्चों ने तराई पे कब्जा तो किया लेकिन पानी ना पिया। अरे भैया अरे हुजूर करबला से बाहर जाके मरा, अरे जागीरे अकबर में ना मरा, अरे सदका दे दिया। अरे अब्बास
परवरदिगारा उन बच्चों की गुर्बत का वास्ता जिन पे उनकी खुद माँ न रो पाई, इन आंसुओं को कबूल करना। बीवी हाथ फैला के हाथ जोड़ के शर्मिंदा है बीवी, ना रो सके आपके गुर्बत को। बीवी आपके बच्चों पे ना रो सके, बीवी हम शरीक हैं आपके बच्चों के गम में, इन आंसुओं को कबूल फरमाए। बीबी बस हमें इस तरह खुल के तमाम मोमिनीन को अज़ाए सैयद शादा करने की तौफीक अता फरमाए। बीबी यकीनन मजलिस की रूहानियत बता रही है अपने बच्चों के पुरसा लेने आई हूँ। और बीबी हम गरीबों के पास आप आ गए हैं। बीबी इतना करते हैं हमसे पढ़ने में या सुनने में कोताही हो गई हो तो बख्श देना। बीबी हमें याद है अकबर के मसले, हम शरीक हैं आले मोहम्मद के हक का वास्ता, जो मोमिनीन परेशान है अज़ादारी के असबाब मुहैया फरमा दो चल परवरदिगार आज़ादारी से ये शोहरत करना नसीब फरमा। परवरदिगार जो आंखें नम हुई हैं, परवरदिगार जिन की आंखों से यहाँ औन मोहम्मद की सदाएं निकल रही हैं, जो बिन्ते अली के पुरसे में शरीक हैं, परवरदिगार उनमें अगर कोई बीमार है तो शिफा अता फरमा, जो अलील है उसे जिंदर से शिफा अता फरमा, जो तंगदस्त है उसे रोज़ी अता फरमा। बस इतनी रोज़ी अता फरमा कि हम जब चाहें जब दिल करे कर्ब बला जाना नसीब फरमाएं। और परवरदिगार आले मोहम्मद के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा लुटाना नसीब फरमा। बस इतना पर बीबी भीख मांगते हैं कि हमें नहीं पता जो हक था मसाइब का, हमने तो बस सुन रखा है कि अगर करबला खुल के पढ़ दी जाए या पढ़ने वाला मर जाए या सुनने वाला मर जाए, हमें नहीं पता बीबी। बस इतना चाहते हैं कि जब यूसुफ ज़हरा आए, जब मुंतखब खून हुसैनी आए, जब आपका बेटा आए और मसनद पे बैठे मिंबर पे, तब और मोहम्मद के मसाइब पढ़े और हम नीचे आपके जद को अपने मौला को पुरसा दे। बीबी वारिस खून हुसैनी पाए में आले मोहम्मद का ज़हूर जल जल फरमा, हमें आवाम में इंसार में करार फरमा। मातम मोहम्मद।